بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان طالب علم ایک نوجوان طالبہ کی لاش کو لے کے ایک ہاسپٹل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو واقعہ سامنے آتا ہے، جو انکشافات سامنے آتے ہیں، وہ چونکا دینے والے انکشافات ہوتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے کہ ایک بچی جو لاہور میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اپنے باپ سے، اپنے شہر سے اپنی فیس لے کر نکلتی ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ کھلتا ہے تو کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کون سی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع۔ اور ساتھ ہی پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ آج جو سب سے بڑی خبر کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، حکومت بھی بیان دے رہی ہے، اپوزیشن والے جو ہیں حکومت کو حرف تنقید بنا رہے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور آخر میں ذکر ہوگا کہ ابراج گروپ کے سی او عارف نقوی صاحب کو برطانیہ کی عدالت نے امریکہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی، اس پر بھی ہوگی بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب جو ویجولز نظر آ رہے ہیں ٹی وی سکرینز کے اوپر، ابھی بھی اس خبر کے فالو اپس ہیں کہ گجرات کی طالبہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک ہفتے کے دوران 2 طالبات نے جو ہے خودکشی کی۔ عشق میں ناکامی کا کوئی معاملہ ہے، کچھ اور معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا اس کی روٹ کاز تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اور ہماری نوجوان نسل جو تعلیمی اداروں میں اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، وہ کیا سیکھ رہی ہے، اور ان کی اس ابتری کا ذمہ دار ہے کون؟ مطلب اس پروگرام میں یہ ٹاپک خاص طور پہ لیا ہے، اور اس ٹاپک کے کرنے پہ مجھے پتا بہت گالیاں پڑیں گی مجھے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا طبقہ میڈیا پہ آ گیا ہوا ہے کہ جو کہتا یہ ہے کہ ہماری وہ اخلاقی اقدار جو ہیں اس معاشرے کے اندر نافذ کی جائیں جو ہم نے یورپ سے یا ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن سے مستعار لی۔ ان کے نزدیک یہ 17 سال کی لڑکی ہے، یہ 17 سال کی لڑکی بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے، تعلقات بنا سکتی ہے، ان تعلقات کی بنیاد پہ پریگننٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوری چھپے ابارشن کرانے جا سکتی ہے، اپنے ہیلتھ کو داؤ پہ لگا سکتی ہے اور قتل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ 17 سال کی لڑکی اور لڑکا شادی کرنے جاتے تو 88 چینلز کے اینکرز جو تھے اور خبروں سمیت کتوں کی طرح پیچھے پڑتے اس کے اور کہتے پولیس بھیجو، بچوں کی شادی ہو رہی ہے، کم عمری کی شادی ہے، بھونکتے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جس معاشرے کی یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ، جہاں پر 19 سال کی یا 18 سال کی میرج کی ایج ہے، اس میں سے ایک ملک امریکہ کے اندر ہر سال قانون موجود ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے۔ 10 لاکھ ٹین ایج عورتیں جو 19 سال کی ایج سے کم ہیں، بچیاں، وہ ماں بنتی ہیں بغیر شادی کے۔ اور ہوتا کیا ہے، کوئی او لیول میں ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے، بیوٹی پارلر کام سیکھتے ہیں تاکہ بچہ پالنا ہے۔ باپ تو نہیں پالتا، مرد تو چلا جاتا ہے کہیں اپنی دوسری عیاشی میں نکل جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، اس کو قدرت نے ماں بنایا ہے۔ کبھی کوئی اور کام سیکھ لیتی ہے، کوئی کچھ کر لیتی ہے، جو زیادہ اس کو دوسرا سوار ہوتا ہے سر پہ، وہ اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو فوسٹر ہوم میں چھوڑ آتی ہے۔ یہ ویلیوز کب آئی ہیں ہمارے اندر؟ اور یہ 6 سالوں میں 22,000 کیس رپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے، 22,000، ہر روز 11 کیس ریپ کے، اگرچہ کہ ہماری تعداد ابھی بہت کم ہے۔ بہت کم۔ امریکہ میں ہر دوسرے منٹ ایک عورت ریپ ہوتی ہے، ایوری سیکنڈ منٹ ایک عورت ریپ ہو رہی ہے۔ 77 ایکیوزڈ جو ہیں وہ اس کے اندر کنوکٹ ہوئے ہیں 22,000 میں سے۔ صحیح۔ کنوکشن کی ریٹ یہ ہے۔ اسیسمنٹ دنیا میں بھی یہاں بھی یہی ہے کہ 1/3 عورتیں جو ہیں ریپ رپورٹ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب اگر 22,000 ہیں تو 66,000 عورتوں کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر 11 ہیں تو 33 روزانہ جو جرم ہو رہا ہے، which means 1 گھنٹے میں ایک عورت ضرور ریپ ہو رہی ہے۔ اگر رپورٹڈ کی جائے تو 2 گھنٹے میں ایک عورت ریپ ہو رہی ہے، پورے ملک کا چھوٹی تعداد نہیں۔
ہمارے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سکول کا سکینڈل ہوا یہاں پر، اور اس کے اندر ہوا یہ کہ گرلز سکول میں ایک ٹیچر آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے، اور اس نے باقاعدہ بچیوں کی ویڈیوز بنائی اور ان کو بلیک میل کیا۔ اس میں میں نے کھڑے ہو کے کہا، باقی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر بچیوں کے والدین سے یہ تم لوگوں نے ایشورنس لے لی تھی کہ ہم تمہاری بچیوں کو ٹوٹلی سیکلوڈڈ رکھیں گے، علیحدہ رکھیں گے، تو پھر مرد کیوں آیا وہاں پر؟ میں اپنی بچی دیکھا نا، آپ ایک دکان سے سودا لینا چاہتے ہو، کہتا ہے میں تمہیں فلاں چیز نہیں دوں گا، صحیح ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ اب وہ بچہ آیا، اب اس کے اوپر میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے ان اینکرز کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلے کا اسکول نے فیصلہ کیا کہ مرد نہیں آئیں گے، یہ کوئی مسئلے کا حل ہے کہ مرد نہیں آئیں گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مطلب تمہارے ہاں ایک سیکسول ہراسمنٹ کا کیس بلٹ اپ ہو جائے اور تمہارا اپنا کوئی مسئلہ ہو، تم نے چیخم دھاڑ مچا دیتے ہو اس وقت۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے ایک ایسے ماحول میں اپنی بچی کو پالنا، میں باپ ہوں بھائی، اور بچی بھی چاہتی ہے کہ میں ایسے ماحول میں جاؤں، وہاں تم آہستہ آہستہ پوائزن کیا گیا۔ آپ اپنا سیلیبس اٹھائیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں عثمان صاحب جو کسی معاشرے کو بگاڑتی ہیں، کوئی یہ ٹیکنالوجی نہیں بگاڑتی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں، تو وہاں ایک لڑکے نے اٹھ کے سوال کیا مجھ سے، اور یہ صاحب آپ باتیں کرتے ہیں، جس ملک کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس ملک کا کلچر تو آتا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کے بارے میں جاپان کا ایک دعویٰ ہے کہ پاکستان کی کسی جھونپڑی میں بھی ہماری ایک پروڈکٹ ضرور موجود ہے، خواہ وہ ایک چھوٹی سی آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کتنے جاپانی ریسٹورنٹ کھل گئے پاکستان میں؟ کتنے لوگوں نے جاپانیوں کی طرح عطیات بیٹھ کے چائے پینا شروع کر دی؟ کتنے لوگوں نے اپنے گھروں سے بیڈ اتار دیے اور نیچے فرش پہ بستر بچھا لیے؟ ایک بھی نہیں شاید۔ لیکن کلچر آتا ہے دو چیزوں سے، ایک آپ کا نظام تعلیم اور دوسرا آپ کا میڈیا۔ یہ دونوں امیجز پیدا کرتے ہیں جو بچہ تربیت کہاں گئی؟ والدین کی جو تربیت ہے، عثمان صاحب، والدین آپ چھوڑ آتے ہیں، والدین آپ چھوڑ آتے ہیں، انگلی پکڑ کے چھوڑ آتے ہیں، بچہ وہاں رہ رہا ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پیئر گروپ کا انفلوئنس جو ہے وہ والدین سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو والدین سے چوری کرتے ہیں، کیونکہ ساری کیوریوسٹی جو ہے پیئر گروپ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پیئر گروپ جو ہے ایماندار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اور باپ آپ کا بدمعاش ہے، تو آپ باپ سے چوری کر کے آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے چلے جائیں گے۔ اکثر اوقات ماتم نہیں ہوتا، اور جب مولوی استاد مل گیا اس مڑے نے داڑھی رہواتی، یار یہ دیکھو جوان بچہ ہے اور یہ کہتا ہے میں اس طرح نہیں لگاؤں گا، اور یہ پتہ نہیں کدھر سے لمس کے اندر یہ مولوی آ جاتے ہیں۔ میں باتیں سنی ہیں نا لوگوں کی، یہ دیکھو جی میری بیٹی اچھی خاصی، سارے لوگ گھر میں بیٹھے تھے، میں اپنے ایک بہت بیوروکریٹ جو کہ ڈرنک کرنے کا عادی تھا، سب کچھ تھا، اس کی بیٹی جو ہے وہ لمس میں پڑھتی تھی، اس کی بیٹی نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کی نانی جب شادی ہونے لگی داڑھی والے کی فائدہ اس پڑھائی دا کہ لمز چ رہ کے بھی داڑھی والے بیاہ کرنا ہے، اچھا لمز چ رہ کے بھی حجاب پہننا ہے۔ یہ ایتھکس بلٹ ہوتے ہیں عثمان صاحب۔ تو پیئر گروپ کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک اور بات بتاؤں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا جی، یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے عمران خان کو بھی جو سیلبس بنانا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچے تو انگلینڈ میں ہیں، وہ تو اسی ایتھکس میں پل رہے ہیں نا، پاکستان کا ایتھکس ان کو نہیں آتا، نہ عمران خان کو آئے گا، نہ اس کی بیوی کو آئے گا، نہ اس کے بچوں کو آئے گا۔ وہ تو جس مذہب میں پلیں گے اسی مذہب میں آگے لے کے جائے گا وہ۔ اس کو تو کوئی قتل کیا ہو، اس کو آپ کیا سمجھتا ہے عمران خان کے بچے کی جو دل پاکستان میں دھڑکیں گے؟ نہیں دھڑکیں گے۔ جس ماحول میں، جس حالات میں، اس کے ایتھکس وہی ہوں گے، اس کے نزدیک۔ لیکن اسلامک سٹڈیز میں اسپیشلائزیشن کرائیے، اسلامک سٹڈیز میں تو 5000 بندے وہاں پڑھتے ہیں، 5000 پڑھتے ہیں۔ وہ جو اسلامک سٹڈیز ہے نا پڑھائی جاتی، وہ پڑھائی جاتی ہے ایز اے سبجیکٹ، ناٹ ایز اے وے آف لائف۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بچے کا جو دماغ ہے نا جی، اس کے ایک خالی دیوار ہوتی ہے، جو آپ کا بچپن کی جو مختلف قسم کی رزمز ہیں، رائمز ہیں، نظمیں ہیں،
کہانیاں ہیں، سب کچھ ہیں، یہ بچے کے دماغ کے اوپر ایک پینٹنگ بناتی ہیں جو ساری. آپ دیکھیں، آپ بچپن میں اگر کہانی سنیں گے نا آپ شیخ چلی کی، تو آپ کی تصویر نہ بھی دیکھی ہو نا تو آپ اس کی ایک تصویر دماغ میں بنائیں گے کہ ایک ٹوپی ہوگی، اس کی ایک کوچی داڑھی ہوگی، یہ ہوگا شیخ چلی، اس طرح کی باتیں کرتا تھا. بچپن میں نام کہاں سنا جاتا تھا شیخ چلی کا، کہانی تصویر کہاں دیکھی ہے. اب بچے کو ہم کہانی سناتے ہیں کنگ لیئر کی. میں نے پورے 8 کالم لکھے ہیں اس کتابوں کے اوپر جو یہ بچے پڑھتے ہیں. بادشاہ ہے، سپہ سالار کی بیوی ساتھ عشق ہو رہا ہے، سپہ سالار ہے، بادشاہ کی بیوی کو لے کے اڑ گیا، ٹھیک. سنڈریلا ہے فار ایگزامپل، بڑی 1000 دفعہ مثال دی ہے، ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. چلے وہ تو پرانی بات ہو گئی، موجودہ جو ڈراموں کے موضوعات کیا ہیں. یہ میں نے ڈرامہ تو بچہ بعد میں آتا ہے نا، یہ بچپن. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ایک عام سا لفظ ہے، آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، سینٹیٹی ختم ہو گئی کہ یہ کوئی لفظ بھی کبھی ہوتے تھے کبھی. اب اس ماحول میں جو بچہ یہاں اس کے آپ آ جائیں میڈیا. اب میڈیا میں جس پہ بہت شور مچا تھا اور جس پہ پاکستان کے ہر سیکولر لبرل نے مجھے گالی دی، وہ اشتہار جس میں ایک بچی باپ کو ناراض کر کے کرکٹ کی ٹیم میں جاتی ہے. اب میں دیکھیں عثمان صاحب، میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے، میں شاعر ہوں، میں میڈیا کو جانتا ہوں، اس طرح کی یہ والا میڈیا، انٹرٹینمنٹ میڈیا. جب آپ کریکٹر بنانے لگتے ہیں تو آپ دماغ سے بناتے ہیں، وجود نہیں رکھتا ہوتا. آپ باپ کی انگلی پکڑوا کے بچی کو بھیج سکتے تھے کہ جاؤ باپ بھی چاہ رہا ہے کرکٹ کے ساتھ، لیکن باپ سے بغاوت کر کے اس کو سکسس سٹوری بنایا. اور میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا آج تک مجھے گھر سے بھاگی ہوئی کوئی عورت پاکستان میں سکسس سٹوری نہیں بنائی نظر آئی. لڑکا پھر تھوڑا سا بن جاتا تھوڑا بہت. ہماری محترم ہے جسٹس زبیر اقبال کی مسز، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی، جی ناصرہ جاوید، وہ ایک کہانی سنایا کرتی تھی کہ میرے پاس ایک کیس آیا. ایک جگہ لاہور کالج میں ٹاک شو ہو گیا، کیس آیا جی، ایک پیر تھا، اس پیر کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بڑے سخت ماحول میں رہتی تھی. ایک درزی وہاں آتا تھا ناپ لینے کے لیے، تو وہ درزی کے ساتھ بھاگ گئی. تو میں نے کیس میں کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس کو بھاگنے سے. وہاں کا بالکل ٹھیک، اس کا حق تھا، پیر کو بھیجنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اس کی جو بےزتی پیر کی ہو رہی تھی، وہ جو ماں ساری زندگی وہاں سے باہر نکلی، وہ تو عورت ہے نا. میں نے کہا میری عدالت میں، آپ کے پاس تو بعد میں کیس آیا ہوگا نا، میں ڈپٹی کمشنر کے طور پہ اور اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ 4 نکاح میں نے پڑھائے ہیں. عدالت میں آگے آپ کو مجبور ہے اپنا پڑھانا پڑتا. میں والدین کو بلا لیتا تھا. ایک لڑکی تھی، اس کو ٹانگے والا چھوڑنے جاتا تھا، ٹانگے والا لنگڑا تھا، اس نے اس کے ساتھ شادی کر کے جانے جا. میں نے کہا 4 کی 4 عورتیں ہیں، ان میں سے 3 کو سندھ میں جا کے بیچ دیا اور 4تھی کو مسلسل دوستوں سے ریپ کرواتا رہا، اور وہ جا کے طوائف خانے میں بیٹھ گئی. میں نے کہا یہ کہانی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اور پھر مجھے بتاؤ، میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر رہا ہوں، سارے دارالمان میرے انڈر ہوتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت جو بوٹ ہوتی ہے اس دارالمان کے اندر، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ کبھی سوچا ہے کہاں اس بیچاری کو کون کون سا وزیر وہاں آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اور کون سا سیکٹری اور کون سا ڈائریکٹر جنرل آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ شام کو اس کے گھر پہنچ جاتی ہے؟ استغفر اللہ. یہ کہانیاں ہیں ہمارے معاشرے کی. یہ جو ریپ ہوا ہے عثمان صاحب، اور اس طرح کے جو 22,000 ریپ ہو رہے ہیں، میں ایک بنیادی طور پہ ایک سائیکالوجسٹ ہوں. ریپ کی بنیادی وجہ سٹیمولائی ہوتی ہے. ایک آدمی ریپ اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے دماغ کے اندر اس قسم کا خناس بھرا گیا ہو اور چیزیں اویلیبل نہ ہو. یہ 22,000 ٹھیک. 2 طرح کی چیزیں، ایک ہے پرومسکوٹی. آپ نے عورت مرد کے ملاپ کو اتنا آسان بنا دیا ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 2 سال پہلے. ایک اسلام آباد کی ایک ٹیچر ہمارے پاس آئی تھی کہ سارے اسکول جو ہیں یہ مل کے ایک ہال لیتے ہیں اور وہاں پر سارے بچے بغیر ٹیچر کے، وہاں ایک جوائنٹ فنکشن ہوتا ہے، اینول فنکشن، اور اس میں آئس بھی بک رہی ہوتی ہے، اس میں چرس بھی بک رہی ہوتی ہے، اس میں ساتھ، اور وداؤٹ شیپروننگ والدین بھی بھیج رہے ہوتے ہیں سب کچھ. حال کیا اور یہ سب ان چیزوں کو روک کیسے سکتے ہیں؟ عثمان صاحب آپ کو سیلیبس بدلنا پڑے گا، آپ کو سیلیبس میں کلچر بلانا. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک حل بتاتا ہوں، بڑا مزدار حل. دنیا میں سب سے زیادہ جو افیون ہے
وہ ترکی کا ایک صوبہ ہے، افیون وہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی بندہ جو ہے وہ افیم نہیں کھاتا، کوئی ہیروئن نہیں. کیوں؟ ماں بچپن سے اس کو بچے کو لے کے جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پوست کا جو ڈوڈا ہوتا ہے وہ کٹ لگاتے ہیں، اس کے اندر سے گوند نکلتی ہے جس کو جمع کرتے ہیں تو وہ اوپیم بیس بن جاتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا ذائقہ بچے کے منہ میں چٹاتی ہے، تو اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ بچہ ساری زندگی جیسے کنین کی گولی ایسے نہیں کھاتا. آپ کو ایک خوف پیدا کرنا پڑے گا اس ریلیشن شپ کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسپیکٹر سکول آئے اور انڈین ڈانس کے اوپر آپ بچوں کا ٹیبلو پیش کروا رہے ہوں اور ماں سے کہیں کہ اس کا جناب مادھوری ڈکشت والا لے کے آؤ، تو اس کا دیپک کا پڈوکون والا لے کے آؤ، تو اس کا یہ لے کے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کا وہ سارے کا سارا جو کہتے ہیں نا جو حجاب کیا ہے، بڑی مزدار، she is an uninhibited girl، یعنی اس لڑکی کے اندر کوئی شرم و حجاب ختم ہوگی. کیا کمال کرتی ہے. او بھائی یہ معاشرہ جب تک کسی جہاں آ گیا، چلو مجھے چھوڑ دو سر، جہاں انلیمیٹڈ ہو گئی ہے وہاں بچی ہو مردوں سے، وہاں تو ہر دوسرے منٹ کے اوپر ریپ ہوتی ہے. کوئی مثال بتاؤ نا جو تم نے اچیو کیا ہو. فرانس اچیو کیا ہے، امریکہ اچیو کیا ہے، انگلینڈ اچیو کیا ہے، اسکینڈینیویا کے کنٹریز اچیو کیا ہے. حالت یہ ہے کہ تم لوگ تو عورتوں کی ٹریفکنگ نہیں بچا سکے. دنیا میں سب سے زیادہ عورتیں یورپ ہے. ٹریفک ہو کے سمگل ہو کے یورپ کے بازاروں میں بکتی ہیں. 7 لاکھ عورتیں. چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا.